إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وہ لوگ جن کو روز محشر چلایا جائے گا جہنم کی طرف سر کے بل، اولئک شر مکانہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کا رہن سہن، جن کی چال چلن نہایت بری تھی. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، جو بری طرح سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے. محشر کے دن جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا. نتیجے کا اعلان کر کے پورے جن و انس کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک وہ گروہ جو جنتیوں کا ہوگا اور ایک گروہ جو جہنمیوں کا ہوگا. ہمارے یہاں دنیا میں بھی اسی طرح ہے. چھوٹے اگزام سے لے کر امتحان سے لے کر بڑے امتحان تک، یونیورسٹیوں تک آپ دیکھ لیں، ایک مکتب اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک آپ دیکھ لیں کہ وہ جب نتیجہ نکلتا ہے تو ایک لسٹ جو ہے فیلئر کی، فیلوں کی آ جاتی ہے اور ایک پاس کی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا.
یہ حال جو ہے نا محشر کے دن ہونا ہے، الگ کر دیے جائیں گے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں امتحان میں اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور جو امتحان میں کامیاب ہو گئے نا ان کی نا پھر درجہ بندی گریڈنگ ہوگی۔ جو پاس ہوئے ہیں کچھ ان میں جو ہے پوزیشن ہولڈر ہوں گے، کچھ اے پلس میں، کچھ اے میں، کچھ بی پلس میں، کچھ بی میں۔ یہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ جنتیوں کا کر چکا ہوں پہلے، ایک سورت کی ترجمہ تشریح جاری تھی، اس میں میں تفصیل سے کر چکا ہوں یہ بات۔ اسی طرح جو اس دن ناکام ہوں گے نا ان کی بھی گریڈنگ کر دی جائے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے بھی چلو جنتیوں کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ بھئی کسی کے اعمال بہت اچھے، کسی کے ذرہ کم، کسی میں تقوی زیادہ۔ تو میرے بھائی جس طرح یہ ہے نا اس طرح کفر میں بھی ہے، ایک ہے شرک اور کفر، یہ تو سب برابر ہیں۔ پھر شرک اور کفر کے بعد جو جرائم ہیں اس کے اعتبار سے گریڈنگ ہو رہی ہے۔ جو جرائم ہے نا، جس کے جرائم یعنی مشرک تو ہے کافر بھی ہے، اب اس کے بعد ایک مشرک اور کافر ایسا ہے کہ اس کے جرائم کم ہیں، شرک تو ہے لیکن دیگر جرائم اس کے کم ہیں، اور ایک ایسا ہے کہ اس کے زیادہ ہے، جس طرح کہ سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ وہ ایک ان کے یہاں کہ نسی کی رسم تھی کہ جو مہینوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے وہ عرب کے لوگ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نسی کی رسم ہے نا یہ کفر میں اضافہ کر دی گئی ہے، تو گریڈنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، دوسرے مقام پر بھی کیا سورۃ توبہ کے آخر میں جا کے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جہنم کی طرف لوگوں کو گروہوں کی شکل میں چلایا جائے گا، ان کی درجہ بندی گریڈنگ ہو جائے گی، اس گریڈنگ کے اعتبار سے ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اور ان میں سے جو سب سے بدترین ہوں گے، جس طرح سب سے اچھوں کے لیے کانووکیشن کا اہتمام ہوتا ہے نا پوزیشن ہولڈر کے لیے، میرے خیال بہت سارے تقریباً 95% جو ہے یہاں ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اس جو ہے نا پروسیس سے گزرے ہیں، یوگا کا ایسا ہی ہے نا، تو ان کی کانووکیشن ہو جاتی ہے جو اچھے پوزیشن ہولڈر ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا جہنمی، یہ وہ جو بالکل کفر کی آخری انتہا تک پہنچے ہوں گے نا، جرائم بھی دل کھول کر کیے، قیامت کے دن ان کو سر کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، سر کے بل۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل آدمی کیسے چلے گا؟ ایک تو تھا نا سر کے بل بھی ہاتھوں سے چلے گا، ہاتھوں سے نہیں چلنا ہے، سر سے ہی چلنا ہے، چلنا سر سے ہے، ہاتھوں سے نہیں چلنا۔ ہاتھوں سے تو چلتے آپ نے کئی دیکھے ہیں، ٹانگیں اوپر کر لیتے ہیں، ہاتھوں سے ایسے نہیں، سر کے چلنا، سر پہ چلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالک جو ہے نا، جس مالک نے پاؤں کے ذریعے چلایا ہے نا، وہ مالک سر کے ذریعے بھی چلائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کون بات نصیب ہوں گے؟ سورت ایک شعراء میں اللہ نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے،
فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فرمایا یہ بڑے سرکش تھے، یہ بڑے باغی تھے، ان کو الٹے کر کے سر کے بل کر کے جہنم کی طرف لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انسانوں کو بھی وجنود اور شیاطین کے جو لشکر ہیں، جو جنود ابلیس ہے نا، وہ بھی شیاطین جو ہے ان کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، شیاطین کو بھی الٹے سر لے جایا جائے گا۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، پھر وہ اس کے اندر آپس میں، جب ہو سکتا ہے راستے میں چلتے چلتے بھی جھگڑتے چلتے جائیں، ممکن ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ خواتین چلتی بھی جا رہی ہوتی ہے، لڑتی بھی جا رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے چلتے چلتے بھی وہ آپس میں الجھتے جا رہے ہوں۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کلمہ جو انہوں نے اس دن کہنا ہے نا، کاش یہ کلمہ آج کہہ لیں، آج کہہ لیں تو تقدیر پلٹ جائے گی۔ آج اگر کہہ لیں نا تو تقدیر پلٹ جائے گی، لیکن اس دن کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں۔ اذ نسویکم برب العالمین، کب ہم کھلی گمراہی میں تھے؟ جب ہم نے رب العالمین کے مقابلے میں رب کی مخلوق کو رب کا شریک بنا دیا، صلحاء کو، نیک لوگوں کو رب کا شریک بنا دیا تھا، اذ نسویکم، برابر کر دیا تھا رب کے۔ دیکھ لیں آج کس قدر بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ کسی سے بات کر لیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کبھی ایسے کہ بابا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے کیا کرتا ہے، یہ دیکھو فلسطین کی کیا حالت ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مسلمان ایسے کلمات کہتے ہیں، اور پھر کیا کہیں گے وہ، وما اذلنا الا المجرمون۔ ہائے، جو باغی تھے نا بڑے بڑے، جو ہمارے لیڈر تھے نا، جو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو، ہمارے مرید بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، فلاں سلسلے سے منسلک ہو جاؤ، ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، اپنے جھنڈے کے نیچے رکھ کر جنت میں لے چلے چلے۔ وما ذلنا الا المجرمون، ان بدبختوں نے نا ہمیں گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین، آج تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ کل جو کہتے تھے ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، آج تو وہ خود ہمارے ساتھ الٹے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری کیا شفاعت کرنی ہے؟ وہ تو خود اپنے آپ کو بھی بچا پا نہیں رہے، وہ تو خود ہمارے ساتھ ہماری لائن کے اندر ہم سے آگے آگے الٹے وہ چل رہے ہیں۔ ولا صدیق حمیم،
دنیا میں بڑے دوست تھے، بڑے مخلص ساتھی تھے، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ کوئی مصیبت پڑتی تھی تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے، لیکن ولا صدیق حمیم، وہ مخلص دوست کہاں چلے گئے؟ آج کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کو آئے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جنہوں نے اپنے نامہ اعمال سیاہی سے بھر دیے، برائیوں سے بھر دیے، تاریک کر دیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو فیلئر میں نہایت برے طریقے سے فیل ہوئے ہوں گے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کافر بھی کافر تو ہے ہی، اگر کفر کی حالت میں کوئی نیک عمل کیا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو اس کا تو کچھ نہیں ملے گا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے تو وہ اعمال تو برباد۔ اس لیے کہ نیک عمل کی قبولیت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ نیک عمل کے قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، حج، صدقات، خیرات، یہ قیامت کے دن ہوا منصورہ، گرد و غبار کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اڑا دیے جائیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن ہی نہیں ہوگا۔ اب باقی کیا رہ گئے؟ نیکی تو ختم کر دی گئی، ریموو ہو گئی، ختم ہو گئی، باقی کیا رہ گئی؟ برائی۔ فرمایا فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اب ان کو نا چہروں کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بڑے چیخیں گے، چلائیں گے۔ رب آج بتا رہا ہے، آج کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم جو جرم کر رہے ہیں یہ اس نوعیت کی ہے، سزا اس نوعیت کی ہوگی۔ نہیں، ظلم تو واقعہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جو تم جرم کر رہے ہو یہ بڑی بڑی سزاؤں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ تمہاری کرتوتوں کا بدلہ ہے، جو تم نے کیا ہے نا یہ اس کی سزا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جہنم میں ڈال دیے گئے نا، اب فرشتوں کو کیا حکم ہوگا؟ فرشتوں کو یہ حکم ہوگا خذوہ، جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب فرشتوں کو کیا حکم ہوگا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، ان کو گرفتار کرو، فغلوہ، ان کے گلوں میں لعنت کے توق ڈالو۔ عذاب کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عذاب علیم دردناک بھی ہے، عذاب عظیم حجم کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، عذاب مہین رسوائی بھی انتہا درجے کی ہوگی،
اب آپ غور کر لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ خضو جنت میں ڈال دیا گیا نا، کہا کہ پکڑو اس کو فخلو، اس کے گلے میں لعنت کا چوک ڈال دو۔ یہ لوگوں سے فراڈ کرتا تھا، لوگوں سے دھوکہ دیتا تھا، کہتا تھا لوگوں کو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لو، مجھے سالانہ نذرانے پیش کرتے رہو، جمعرات کی روٹی دیتے رہو، میں جانوں تمہارا رب جانے جنت میں لے جاؤں گا۔ پکڑو ان لعنتیوں کے گلوں میں لعنت کے ٹوک ڈالو ان کے گلے میں۔ استغفر اللہ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ایسا کرو 70 ہاتھ لمبا زنجیر لو۔ کیا کرو؟ 70 ہاتھ لمبا زنجیر لو، تقریباً 100 فٹ کے قریب بنتا ہے، کیونکہ ہاتھ کہتے ہیں انگلیوں سے لے کر یہاں تک، اور یہ فٹ سے زیادہ ہے نا، یہ تقریباً 70 ہاتھ جو ہے نا، یہ تقریباً 100 فٹ کے قریب قریب، کوئی 2-4 فٹ زیادہ یا 2-4 فٹ کم، 100 فٹ کا زنجیر لو۔ فَاسْلُكُوهُ، پھر ان کو گھسیٹتے لے چلو۔ کیوں؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ان کا نا جو عصمت والا رب اللہ ہے نا، اس پر ان کا یقین نہیں تھا۔ کبھی کدھر جاتے تھے، کبھی بکرے لے کر کہاں جا رہے ہیں، کبھی نظر و نیاز لے کر کدھر جا رہے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ان کا ایک مالک پر، ایک رب پر، پیدا کرنے والے پر، روزی دینے والے پر، اولاد دینے والے پر ان کا یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ ان بدبختوں کی یہ سزا اس لیے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، میں کوشش کرتا ہوں، ایسے نہیں کہ بھی میں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر جمعے آیت منتخب کر کے لاتا ہوں، میں تفسیر ایک سلسلے سے لے کر چل رہا ہوں۔ سورۃ فرقان کی چل رہی ہے نا، اب وہی آیت کے مطابق جو قرآن مجید میں دوسری آیات ہیں ان کی مدد سے ہی اس مضمون کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پہلے آج یہ آیت نکالی ہے پھر 5-7 چھوڑ دوں، پھر اس کے بعد پھر اور نکالوں، ایسا نہیں کرتا۔ ایک سلسلے سے آپ کو جس سورت کو بھی شروع کرتا ہوں ایک سلسلے سے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک مقام پر فرمایا خذوہ، پکڑو، گرفتار کرو اس کو، فَاعْدِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ بڑا بدبخت تھا، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اس کو جہنم کے درمیان میں لے کر جانا ہے، سینٹر میں لے کر جانا ہے اس کو۔ اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، فرشتے کھینچتے ہوئے، یعنی جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم ادخلہ فی الجنت الفردوس، مانگتے ہیں نا، یعنی جنت الفردوس کیا ہے؟ وہ جنت کا سینٹر ہے، اعلیٰ قسم کا۔ تو اسی طرح جہنم کا جو سینٹر ہے نا وہ بدترین مقام ہے، اس کی بھی وادیاں ہیں۔ جس طرح جنت کے اندر مختلف قسم کی کیٹیگریاں ہوں گی نا، اس طرح وہاں بھی ہیں، جہنم میں بھی کیٹیگری ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے بھی اس کو نہ ایسے کرو، اس کو لے چلو الی سواء الجحیم،
دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ کے درمیان میں اس کو لے چلو۔ اللہ نہ کرے یہ منظر ہمیں دکھائے بھی نہ، اللہ ہمیں یہ منظر نہ دکھائے۔ اندر جانا تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ دیکھنا بھی اذیت ناک ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں، پھر اللہ کہے گا ثم صبوا فوق راسہ من العذاب الحمیم۔ اب ایسا کرو کہ کھولتا ہوا پانی ایک دھار کی شکل میں ان کی کھوپڑی پہ بہاؤ۔ یہ جو کھوپڑی تھی نا، یہی چالیں چلتی تھی نا، مکر یہی بتاتی تھی نا، یہی لوگوں کو تدبیریں بتاتی تھی نا، یہی طرح طرح کے جال بنتی تھی نا لوگوں کو پھانسنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو کھوپڑی جال بنتی تھی نا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جو کھولتا ہوا پانی ہے نا، یہ بہاؤ ان کے سروں پہ۔ بڑے چیخیں گے، چلائیں گے۔ پھر یہاں بس نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، کہا ہے نا کہ وہ سزا بالمثل ہے۔ دنیا میں مذاق کرتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے، اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزہ کسی نے رکھا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو رب ذوالجلال کے فرشتے بھی اس کا مذاق اڑائیں گے ان کا۔ اب وہ پانی ڈال رہا ہے سر کے اوپر، یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بدنصیب، وہ کیا کہے گا آگے سے؟ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو کہتا تھا میرے پاس بڑی شان و شوکت ہے، بڑی فوج ہے میرے پاس، میری بڑی افرادی قوت ہے، میں بڑا محترم ہوں۔ عزیز اور کریم دو ہے۔ عزیز کا مطلب ہے جس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، شان و شوکت ہے، اس کے پاس سلاطین ہے وہ۔ اور دوسرا کریم ہے۔ کریم کا مطلب ہے کہ آہو بھگت بڑی ہو رہی ہے، کوئی گھٹنے دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، بڑا محترم بنا ہوا ہے۔ دونوں قسم کے بدبخت دنیا کی ریاست کے بلبوتے پر یا دم درود کے بلبوتے پر جو معزز بنے ہوئے ہیں، طاقتور بنے ہوئے ہیں، فرشتہ کہے گا جب چیخیں گے، چلائیں گے، ذق انک انت العزیز الکریم، یہ عذاب چکھ ذرا، لے مزہ۔ تو کہتا تھا میرے پاس بڑی شان و شوکت ہے، میرے بڑے مرید ہیں، میرے ہاتھ چومنے والے بڑے ہیں، بڑا پھولتا تھا، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا۔ وہ بد نصیب، آج تیرے انہی اعمال کی سزا ہے جو تم اپنی اوقات سے بڑھ کر کہتا تھا۔ آج ہم نے تجھے کٹہرے میں لا کر تیری اوقات تیرے مریدوں کے سامنے عیاں کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیبوں کے ساتھ نہ دنیا میں رکھے، نہ معاشر کے روز رکھے، اور نہ آخرت میں رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔